آج ہے ذہن میں، روز میں چاہتا تھا کہوں، لیکن یہ کہ سب سے پہلے تو کوئی اگر بات کہی جاتی ہے تو کوئی کسی پر نکتہ چینی، عیب گیری، عیب جوئی، یہ نیت نہیں ہے۔ کربلا کا، عزاداری کا جو صحیح طور طریقہ ہے، جو مراجع سے ہمارے قم اور نجف کے آیا ہے، جس طریقے کی وہ تائید کرتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم احادیث اہل بیت سے دور ہیں، وہ احادیث اہل بیت کے نزدیک ہیں اور انہوں نے ہم کو بتایا۔ لہٰذا زعیم حوزہ علمیہ نجف حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج السید علی سیستانی کو لے لیجیے آپ، یا زعیم حوزہ علمیہ قم جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ وحید خراسانی کو۔ زعیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی حوضے کا معیار اور پیمانہ ایک مرجع ہوا کرتا ہے۔ اگر نجف کا حوضہ آغا سیستانی کے ارادوں اور منصوبوں کے مطابق چلتا ہے تو نجف کا قم کا حوضہ جو اس کے زعیم ہے اس وقت، وہ عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی آپ حضرات جانتے ہیں بہرحال، اور وہ جو بہرحال جانتے ہیں آپ، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، علم کا ایک قطرہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جو آپ کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں اردو میں ترجمہ وغیرہ آتے ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں کی جو دو مرجع ہیں اس وقت، مرجع وقت، ان دونوں ہستیوں کا، اور ان کے علاوہ بھی جو قم میں جائیے آپ مراجع سے پوچھیے جن کے آپ جانتے ہیں نام، جن کے نہیں جانتے، تو یہ عزاداری کے سلسلے میں بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے پیمانوں کو معین کرتے ہیں۔ مولانا مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کا مطلب کیا ہے، یہ نہ کرو، عزاداری میں غلطیاں ہو رہی ہیں، تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور میں پھر بتا دوں آپ کو، دو تین جلدی آپ جائیے جا کر پڑھیے مرحوم شیخ صدوق۔ شیخ صدوق معمولی نام نہیں ہے۔ اب یہاں پر گفتگو کروں شیخ صدوق کے بارے میں، خواہ بلا وجہ آپ کا وقت ضائع کروں، موضوع سے دور ہو جائے۔ شیخ صدوق، شیخ مفید، خواجہ توسی، یہ سب بڑے بڑے نام ہیں جو 5-10 منٹ میں نہیں سمایا جا سکتا ان کے ذکر کو۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں جو لکھا ہے، من احیا ہاتین اللیلتین بمذاکرۃ العلم فہو افضل، جو شب قدر کو، ان لیالی قدر کو، بلکہ لیلتین کو، ہاتین اللیلتین، ان دو راتوں کو شب قدر کی جو ہیں 21 اور 23 شاید ان کی مراد ہو، علم کا مذاکرہ کرے تو یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ علم بنیاد بنتا ہے عمل کی، علم عقل کو کھولتا ہے، علم شعور کو جلا اور روشنی بخشتا ہے۔ یہ شیخ صدوق کا اگر آپ کا یہ فتویٰ ہے، شیخ عباس قمی نے نقل کیا۔ خود شیخ عباس قمی عجیب و غریب محدث ہے، اگر آپ جا کر شیخ عباس قمی کی سفینۃ البحار پڑھیں، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان پڑھیں، جو شخص مفاتیح الجنان پر بڑے اچھے طریقے سے کام کرے وہ ایک آدھا پونا رجالی بن جائے گا، آدھا پونا محدث بن جائے۔ شیخ عباس قمی نے بڑی دقیق باتیں کی ہیں مفاتیح الجنان میں، اور ایسے گزرتے ہوئے کیے ہیں قلم کو ذرا سا ہلا کر کہ کیا کہنے، راویوں کے نام نقل کیے۔ آپ سمجھتے شیخ عباس قمی کا دل چاہ رہا تھا راویوں کے نام لکھ دیے؟ سرکار عجیب انسان ہے شیخ عباس قمی، اور جو بارگاہ میں انشاءاللہ کے مقام و منزلت ہے۔ کیا کہا شیخ صدوق نے کہ لیلت قدر کو دونوں، یا 21 اور 23 کو مذاکرہ علم کرو افضل ہے، اور میں نے بتا دیا کیوں، کیونکہ ائمہ کی جو حدیثیں بے تحاشا اور قرآن کی آیت رب زدنی علما آپ جانتے ہیں، لہٰذا سب سے بہترین عمل یہ ہے، کرو۔ اگر آپ شیخ صدوق سے پوچھیں عاشور کے دن بھی وہی شب قدر والا عمل کریں، شیخ صدوق تو نہیں کہیں گے۔ مجھے اگر اجازت دیں شیخ صدوق عالم برزخ سے، تو میں یہ کہوں گا شیخ صدوق کی جبرن نیابت میں کہ شیخ صدوق ہیں دیوانے ہو کیا؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا کا گھر لٹ گیا، تم علم کے مذاکرے کی بات کرتے ہو؟ عاشور کا دن ہے ماتم کا، گریے کا، لہٰذا میری بات پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ جا کر مراجع سے پوچھیے، کوئی مرجع ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے مراجع تھے، علماء تھے کہ جو چھٹی نہیں کرتے تھے سال میں کبھی بھی اپنے درس کی چھٹی ہوتی تھی حوضے کے حساب سے، لیکن وہ اس دن بھی اپنا کام کرتے تھے، تحقیق، تصنیف، تالیف۔ لیکن عاشور کا دن ان دنوں میں سے تھا جب وہ علماء قلم نہیں اٹھاتے تھے، اپنی تحقیق کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، صرف گریا کرتے تھے۔ نام لوں ایک کہ جو حوضے کے علماء کو پتہ ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج شیخ محمد حسین اصفہانی، ستون ہے نجف کا۔ یہ جتنے بھی مراجع ہیں یہ سب اصول کے اندر اگر کہا جائے تو شیخ محمد حسین اصفہانی کے شاید دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں، اور ان کے رضا خور ہیں اور ان کے دسترخوان سے غذا حاصل کرتے ہیں اپنے اصول کی۔
جب عاشور کا دن آتا تھا نجف میں تو 1942 میں انتقال ہوا. شخصیت تھی ایک. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا شخصیت تھی, یہ جو ترازو جس چیز کو تول سکتا ہے, جو ترازو چھٹاک بھر چیزوں کو تولنے والا بھی نہ ہو, وہ بتائے گا کہ ٹن اور من کو تولنے والی کیا چیز ہوتی ہے. تو آپ جا کر پوچھئے آغا خوئی سے, آپ جا کر پوچھئے آیت اللہ العظمہ مرحوم آغا بہجت سے, آپ جا کر پوچھئے آیت اللہ میلانی سے, آپ جا کر پوچھئے اس وقت کے عالم وقت زعیم حوزہ علمی قم آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی کے شیخ محمد رضا اصفہانی تھا کون. وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو انہوں نے دیکھا اور سنا اور سمجھا. تو یہ تو میں آپ کو صبح عاشور ہوتی تھی, آپ کو پتہ نجف کا ماحول, بہرحال یہ 1942 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. صبح سے نکلتے تھے, امام باڑے مختلف ہیں, 10 یوں ہیں, ایک امام باڑے میں بیٹھے, ایک موقف میں بیٹھے مسجد سنی, اس سے اگلی ایک اور موقف میں بیٹھے 5-10 منٹ وہاں مسجد سنی. کیا کرتے ہیں آپ؟ تو جو ان سے نقل ہوا میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, نہ جانے کس موقف میں کس ماتمی انجمن کے ساتھ وہ ہستی ہو کہ جو وارث ہے سید الشہداء ہے, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا, ہمارے بچے ہیں, نیتیں پاک ہیں, نیتیں صاف ہیں, محبت کرتے ہیں امام حسین سے, تبھی گھروں سے نکل پڑتے ہیں. یہ 10 دنوں میں نا مختار نامہ, مسلم ابن عقیل کی فلم, یہ امیر المومنین کی سیریل, یہ سب چلانے کا وقت نہیں ہے میرے بچوں. سمجھو بات کو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مختار نامہ دکھا کے علم دکھانا چاہتے ہیں نا. علم سیکھنے کی رات ہی نہیں ہے شب عاشور, علم سیکھنے سکھانے کا وقت ہی نہیں ہے روز عاشور. روز عاشور ہے گریہ. فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ كَانَ يَوْمُ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ وَمُصِيبَتِهِ. 8ویں امام اپنے پدر بزرگوار حضرت باب حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے 7ویں امام کے بارے میں فرما رہے ہیں. 8ویں امام کہ جب 10ویں کا دن آتا تھا, وہ دن میرے بابا کا کس کا دن ہوتا تھا؟ امام ہیں, مناجات کا, تلاوت قرآن کا, تسبیح کا, تقدیس کا, تحلیل کا. فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ مِنَ الْمُحَرَّمِ كَانَ يَوْمُ حُزْنِهِ وَبُكَائِهِ وَمُصِيبَتِهِ. تو میرے بابا کے وجود سے جو چیز ہویدہ اور آشکار ہوتی تھی وہ ایک چیز ہوتی تھی, جو دیکھتا تھا سمجھ جاتا تھا کہ یہ آج اس شخص کی مصیبت کا دن ہے, گریے کا دن ہے, بکا کا دن ہے, ماتم کا دن ہے. لہٰذا خوب توجہ کیجیے آپ. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر بحث مباحثہ کرنے لگیں اور بد زبانی بد کلامی شروع ہو جائے. جس کی سمجھ میں آ گیا وہ ان تمام ٹیلی ویژن سیٹس کو بند کر دے گا. ہاں, انہی ٹیلی ویژن سیٹس پر آپ مجالس چلائیے پرانے ذاکرین کی. اس شہر کے بڑے بڑے خطبہ ہیں, بر صغیر کے بڑے بڑے خطبہ ہیں, ان کے آپ مصائب کے ٹکڑے بنا کر, کلپس بنا کر چلائیے, پرانے نوحے چلائیے, وہ تمام چیزیں چلائیے. جو بیٹھے وہ براہ راست حسین ابن علی سے متصل ہو. یہ مختار نامہ, یہ فلم مووی چلانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہاں پر. خوب توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ سب باتیں آپ چھوڑ دیجیے کہ مسلسل میں کہہ رہا ہوں, سمجھیے آپ کو کربلا سے متصل ہونا 61 ہجری میں, آج کی کربلا, کر کی کربلا, ادھر کا حسین, یہ اس کا وجود خوب توجہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ کان کھول کے سنو, لگی لپٹی نہیں رکھ رہا. اس عقیدے کا وجود ہماری کتابوں سے تو چھوڑ دیجئے, تمام علماء اسلام کی کتابوں کو جا کر پڑھیے. کیا سنی محدث, کیا شیعہ, وہ سید الشہداء کے قتل سے بڑا کسی گناہ کو قرار نہیں دیتے اور اس سے بڑی مصیبت کسی چیز کو قرار نہیں دیتے. جا کر قرآن کو پڑھیے. لہٰذا خوب توجہ کے ساتھ سن لیجئے, ان چیزوں کا کوئی وجود ہمارے عقیدے میں نہیں ہے. ہاں, اگر قلت مطالعے کی وجہ سے, نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے گا جو شخص اس بات کو روک سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے, اور مختلف ایسے دواعی, نیات اور افکار کی وجہ سے جن کی شرعی کوئی حجت اس کے پاس نہیں ہے, چپ رہے, کھیل نہیں ہے سید الشہداء کی آزادی, واللہ کھیل نہیں ہے. تہذیبوں کی تہذیبیں تباہ ہو گئیں, مدرسوں کے مدرسے اجڑ گئے, شہروں کے شہر برباد ہو گئے. ایک ولایت جناب امیر المومنین, دوسری عزاداری ہے سید الشہداء. یہ یاد رکھیے گا, یاد رکھیں ہمارے بچے. یہ میں آپ سے کیوں کہتا رہتا ہوں زیادہ عاشورہ کا ترجمہ, آل یاسین کا ترجمہ, تاکہ یہ جو خضر و جھاڑیوں کی صورت میں بے تکے اور بے ڈھنگے افکار اگ رہے ہیں نا ممبروں پہ سے, خود بخود آپ کے ذہن میں یہ معیار اور پیمانہ آ جائے کہ ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور مجلس کے بعد مجھے کوئی بتانے نہ آئے خدا کے لیے, کیونکہ بتایا اس کو جاتا ہے کہ جس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. میں نے یہ جو فکر اپنی بنائی ہے, میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ لفظ, لیکن اچھا وہ جو سنتے ہیں میری تقریروں کو, اور واٹس ایپ, فیس بک, میں تو نہیں ہوں لیکن ان چیزوں پر, لیکن جو بچے بتاتے ہیں,
وہ سنتے ہیں اعتراض کریں, مجھے خوشی ہوتی ہے, کم از کم توجہ سے سن تو رہے ہیں, ذہن کے گھوڑوں کو دوڑا تو رہے ہیں, آپ کرتے رہیے اعتراض. لیکن آپ اعتراض کرنے سے پہلے جا کر سمجھیے کہ عہد الہی کیا ہے. اصول کافی کتاب الحجت کو اچھی طرح سے کھنگال کے پڑھیے, بحار الانوار پڑھیے, مقاتل پڑھیے, آیات کو دیکھیے, امتحان انبیاء کو دیکھیے. یہ میں اسی ممبر سے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. جب ان کو سمجھ لیا نا آپ نے اور سیکھ لیا, تب آ کر کہیے گا کہ یہ جو ممبر سے یہاں کی بات کی جاتی ہے غلط بات ہے. یہ اخبارات, رسائل, چلتے پھرتے کسی نے 50 صفحے کی کتاب لکھ دیا, اس کو پڑھ کر آپ سمجھنے کی کوشش مت کیجیے. ملائکہ لرزہ براندام حسین ابن علی کی وجہ سے آپ 54 51 52 کے مصنفین کی 54 51 کی کتابیں پڑھ کر بات کر رہے ہیں. جا کر اصول کافی کو صبح شام اپنا مدعا کرا, جا کر نہج البلاغہ پڑھیے, دعائیں پڑھیے. زیارت امام حسین پر جب تک ایک ایک زیارت پر آپ کی گرفت نہیں ہے, بات مت کیجیے آپ امام حسین کے بارے میں. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا واضح کہہ رہا ہوں, نہ میں اس فکر کو مانتا ہوں اور نہ میں اس فکر کی ترویج کرنا, تو حاشا و کلا. اور جہاں سے یہ فکر آئے, میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار یا مطالعے کی قلت ہے یا لا علمی ہے, لیکن یہ عقیدہ ہے غلط. تو اب میرے خیال سے اب اس کے بعد جو بچے بتاتے رہتے ہیں, اب نہ بتائیں. بات ہو گئی اور ہمیشہ ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہو چکی ہے, اور ہمارا وقت بھی نکل جاتا ہے اسی وجہ سے کہ کرے انسان تو کیا کرے. بہرحال خوب توجہ کے ساتھ. اور ایک مطلب ہر دور میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو امام حسین کے سے براہ راست رابطہ رکھتا ہے, آپ اس کو ڈھونڈیے. یہ کیا اللہ تعالیٰ مزخرفات ہیں, کہاں پر ہے ایسی حدیث, ہے کہاں پر ایسی آیت, لا کے بتاؤ, میں بھی اس آدمی کو ڈھونڈوں. پہلی بات یہ کہ ثبت الارض ثم انکش, پہلے چھت تو بناؤ پھر رنگ کرنا. روایت ہے کہاں پر ایسی, کس روایت میں آیا ہے کہ ایک ہر دور میں ایک آدمی ہوتا ہے جو امام حسین سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے. بات کرنے پر آتے ہیں آپ تو 12 امام کی بات کرتے ہیں, اور جب اپنا مدعا کو ثابت کرنے آتے ہیں تو 9 کے 9 اماموں کو بھول کر امام حسین کو یاد رکھتے ہیں. آپ پہلے طے کیجئے آپ کا امام ایک ہے یا 12 ہیں. خوب توجہ کیجئے گا ان باتوں کے اوپر. انحراف کو سمجھیں, آپ انحراف کو سمجھیں جہاں پر نہ ہو کے اندر کوئی چیز ہے. اور دوسری بات پھر ایک اور, اس کو بھی واضح کان کھول کے سنیے آپ. دوسری بات جو مراجع کہتے ہیں, حضرت عبد العظم سیستانی, حضرت عبد العظم وحید, ایک زعیم نجف ایک زعیم قم, کہ ہماری جب انجمن نکلتی ہے ہماری حمایت سے نکل رہی ہے, ہمارے گھر سے نکل رہی ہے, ہم نے اس کی مدد کی ہے, ہماری تصویر مت اٹھاؤ. عزاداری میں خصوصاً 9 اور 10 کے دن جو ایام مخصوص ہیں سید الشہداء سے, اس میں کسی بھی مرجع کی تصویر اٹھانا انحراف ہے. ایک سیکنڈ رک جائیے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, انحراف ہے. عزاداری کو متنجس کرنا ہے. بات ختم ہو گئی, کیونکہ یہ میں مراجع کی درود بھیجے محمد آل محمد پر. آپ کے مراجع کو جن کی آپ تصویریں اٹھاتے ہیں, عاشور کو میں تو نہیں, مجھے نہیں اس بات کا, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان مراجع کو آپ کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے سرکار, ان کا اپنے مولا سے خاص تعلق ہے. اپنے مراجع کو آپ جلوس میں سید الشہداء کی تصویر اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے عزت دے دی, آپ نعوذ باللہ ان کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں. اور جس مولوی نے آپ کو یہ سب پٹیاں پڑھائی نا, اس سے جا کر مطالعہ کر لیا کرو میاں, تھوڑا سا کبھی کتاب کھول دے. سانپ سونگ گیا سب کو, شہر میں سانپ سونگ گیا, ہمت نہیں ہے کسی کی بولنے کی. ایک الف کے اوپر بے کا نقطہ ادھر ادھر ہو جائے تو ایک آدھے گھنٹے تقریر کریں گے. چاند پر ایک گڑھا ہو گیا, اس کے اوپر ممبر سے بول رہے ہو. تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ سید الشہداء کی عزاداری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ داخل کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ورثہ دے کر جاؤ گے عزاداری کا.